یہ کہانی ہے ایک پاک نبی کی جو دنیا کے سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ ان کا نام تھا حضرت شیث علیہ السلام، جس کا مطلب ہے اللہ کی طرف سے عطا ہوا تحفہ۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حابیل علیہ السلام کو ان کے بھائی قابیل نے قتل کر دیا تو آدم اور حوا علیہ السلام کا دل غم سے بھر گیا۔ انہوں نے اللہ سے دعا کی، یا اللہ، ہمیں ایک ایسا بیٹا عطا فرما جو نیک اور تجھ سے قریب ہو۔ اللہ نے ان کی دعا قبول کی اور حضرت شیث علیہ السلام پیدا ہوئے۔ ان کا چہرہ نورانی تھا اور ان کے دل میں بچپن سے ہی حکمت اور سکون تھا۔ آدم علیہ السلام نے ان کا نام رکھا شیث، کیونکہ وہ ان کے لیے اللہ کا عطا تھے۔ جب شیث علیہ السلام بڑے ہوئے، آدم علیہ السلام نے انہیں علم اور حکمت سکھائی، آسمان اور زمین کے راز، خدا کی عبادت کا طریقہ اور انسانی فطرت کے درس۔ آدم علیہ السلام انہیں کہتے، بیٹا، زمین پر لوگ آئیں گے، ان کے دلوں میں ہوس اور فتنہ اٹھیں گے، تمہیں انہیں اللہ کی طرف لوٹانا ہوگا۔ شیث علیہ السلام چپ چاپ سنتے اور ہر لفظ کو اپنے دل میں محفوظ کر لیتے۔ عمر کے آخری لمحوں میں حضرت آدم علیہ السلام نے شیث علیہ السلام کو بلایا۔ انہیں کہا، بیٹا شیث، اللہ نے مجھے جو علم اور وحی دی ہے وہ امانت میں تمہیں دے رہا ہوں۔ تم میرے بعد میری قوم کے نبی ہوں گے، انہیں صرف اللہ کی عبادت اور ایکتا کی طرف بلانا۔ شیث علیہ السلام نے اپنے والد کی آنکھوں میں دیکھا اور کہا، میں آپ کے امانت کا حق ادا کروں گا۔ یوں شیث علیہ السلام کو پہلی نبوت کی وصیت ملی۔ کچھ عرصے بعد جب حضرت آدم علیہ السلام کا وقت آیا، فرشتے ان کے پاس آئے۔ آدم علیہ السلام مسکرائے اور ان کا روح نورانی روشنی میں اٹھ گیا۔ شیث علیہ السلام نے اپنے والد کا جنازہ خود پڑھا اور انہیں کوہ صفا کے قریب دفن کیا۔ ان کے دل میں ایک ہی ارادہ تھا، اپنے والد کا پیغام زندہ رکھنا۔ آدم علیہ السلام کے بعد شیث علیہ السلام نبی بنائے گئے۔ انہوں نے اپنی قوم کو توحید کی طرف بلایا، کہا، لوگو، دنیا تمہارا امتحان ہے، ایمان اور عمل سے ہی تم خدا کے قریب جا سکتے ہو۔ انہوں نے اپنے لوگوں کو صبر، تقوی اور انصاف کی تعلیم دی۔ وہ لوگوں کے دلوں میں اللہ کا خوف اور محبت پیدا کرتے تھے۔ لیکن شیطان پھر سے انسان کے پیچھے آ گیا۔ اس نے قابیل کے نسل کے لوگوں کو گمراہ کرنا شروع کیا۔ انہوں نے گناہ اور نفرت میں اپنی زندگی گزارنا شروع کی۔ شیث علیہ السلام نے انہیں سمجھایا، مگر کچھ لوگ نہ سمجھے۔ پھر بھی انہوں نے کبھی دعوت دینا نہیں چھوڑا۔ یہی نبی کا صبر تھا۔ اللہ تعالیٰ نے شیث علیہ السلام پر 50 صحیفے نازل کیے۔ ان صحیفوں میں لکھا تھا توحید، اخلاق، انصاف اور انسانی زندگی کی قواعد۔ یہ وہی پہلے آسمانی پرچے تھے جو انسان کو اللہ سے جوڑنے کے لیے بھیجے گئے۔ یہی سے نبوت کا سلسلہ مضبوط ہوا۔ شیث علیہ السلام نے اپنی قوم کو صرف دین نہیں بلکہ دنیا کا علم بھی سکھایا۔ انہوں نے کہا، علم اللہ کا تحفہ ہے، جو اسے سیکھتا ہے وہ زندگی سمجھتا ہے۔ انہوں نے انہیں لکھنا، فصل اگانا اور انصاف سے جینا سکھایا۔ انسانی تمدن کا پہلا دور شیث علیہ السلام کے ہاتھ سے بنا۔ جب شیث علیہ السلام کی عمر لمبی ہو گئی، انہوں نے اپنے بیٹے انوش علیہ السلام کو بلایا اور کہا، بیٹا، توحید کو زندہ رکھنا، انصاف اور علم کو لوگوں تک پہنچانا اور کبھی شیطان کے قدم پر نہ چلنا۔ حضرت شیث علیہ السلام نے اپنا سارا فرض ادا کر دیا۔ انہوں نے اپنی زندگی اللہ کی اطاعت میں گزاری اور آخر میں سکون کے ساتھ اپنی روح اللہ کے حوالے کر دی۔ کہا جاتا ہے کہ شیث علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کے قریب ہی دفن کیا گیا۔ ان کا پیغام تھا، علم اور ایمان کو زندہ رکھو، کیونکہ وہی انسانیت کی اصلی زندگی ہے۔ حضرت شیث علیہ السلام نے انسانیت کو پہلا درس دیا کہ ہر مصیبت میں اللہ پر یقین رکھو۔ ہر فتنہ کے دور میں ایک نبی ضرور اٹھتا تھا جو روشنی لے کر آتا تھا۔